پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، مغلولہ، بندھے ہوئے ہیں۔ اب یہود اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بخیل ہونے کا الزام لگاتے تھے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہود اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایسا وہ محاورتاً کہتے تھے۔ مغلولہ کا لفظ دیکھیں تو معنی بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ محاورتاً استعمال کرتے تھے، کہنا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات کرتا تو یہود کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات یہ دو وجوہات کی بنا پر کہتے تھے۔ جب یہود کی بدکاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر برکات اور نوازشیں بند کر دیں تو وہ کہنے لگے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے، یا مسلمانوں کی غربت دیکھتے تو کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ بخیل ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں جواب دیتے ہیں، غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا، اور وہ لعنت کیے گئے، بما قولوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی وجہ سے ان کے دل بخیل کر دیے اور ان پر لعنت بھی کی۔ اب آپ دیکھیں صرف اور صرف قول ہے، انہوں نے منہ سے کوئی بات نکالی ہے جس کی اتنی بڑی سزا ان کو آئی۔ پہلی سزا غلت ایدیہم، اور دوسری سزا وَلُعِنُوا، اور بما قالوا کیا ہے؟ وجہ ہے ان دو سزاؤں کی۔ تو یہود نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخیل ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بما قالوا، بلکہ یداہ، اس کے دونوں ہاتھ، مبسوطتان، پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ينفق، وہ خرچ کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، چاہے تو کسی کو دے، چاہے تو کسی کو نہ دے، وہ دے کر بھی آزمائے گا اور لے کر بھی آزمائے گا۔ ایک روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دونوں ہاتھ بھرے رہتے ہیں، رات اور دن کا خرچ کرنا اس سے کچھ بھی کم نہیں کرتا۔ بھلا دیکھو آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے جو اس کے ہاتھ میں ہے اس سے کم نہیں کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں اس کے پاس کمی نہیں ہوتی۔ وَلَيَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور بڑھا دیتا ہے، کثیراً، بہت سو کو، منہم، ان میں سے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں۔ بہت سے لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سرکشی اور کفر میں مبتلا کرتا ہے۔ قرآن سے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کون لوگ قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو ہدایت لینے کی غرض سے نہیں پڑھتے۔ قرآن ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو ہدایت کے طلبگار نہ ہوں، اور دوسری بات جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوں۔ جو بھی ایسے لوگ ہوں گے قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا، بلکہ قرآن ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، جس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ قرآن تو ایک ہے لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف ہے۔ جو اس کو ہدایت کی غرض سے پڑھے گا اس کو اس قرآن سے لازماً ہدایت ملے گی، اور جو ہدایت کے طلبگار نہیں ان کو اس قرآن سے مزید سرکش کر دیا جائے گا، ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہو جائے گا۔
وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ان کے درمیان عداوت. کن کے درمیان؟ یہود و نصارہ کے درمیان. وَالْبَغْضَاءَ اور بغض إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن تک. یہود و نصارہ کے درمیان ایسی دشمنی ہے جو قیامت تک چلے گی. قرآن پاک میں ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ تم سمجھتے ہو ان کو کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ان کی اس سرکشی اور کفر کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور یہ کب تک کے لیے ڈال دیا گیا ہے؟ قیامت کے دن تک کے لیے ڈال دیا گیا ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. ایک اللہ سے محبت کرنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے باہم بغض رکھتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں. جتنے بھی تفرقات ہیں مسلمانوں کے درمیان، آپسی حسد، بغض، دشمنی، اس کا علاج اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہے اور بامقصد بننے میں ہے. آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے. حالانکہ مسلمان ایک اللہ سے محبت کرنے والے، اس کو ماننے والے، باہم اتنے الجھاؤ کا شکار کیوں ہیں؟ آپس میں اتنے تفرقات کیوں ہیں؟ کیوں اتنا بغض، اتنی جلن اور اتنی حسد ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے اتنی دشمنی رکھے ہوئے ہیں؟ بظاہر تو ایسا شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، پر وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے. ایسا تب ہی ہوتا ہے جب وہ اللہ سے دور ہے. کہنے کو تو وہ مسلمان ہے، لیکن وہ صرف اور صرف نام کا مسلمان ہے. تو جتنے بھی تفرقے ہیں، بغض، حسد اور عداوتیں ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف اللہ کی رسی کو پکڑ لینے میں ہے اور بامقصد بننے میں ہے. خود کو پازیٹیو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم کسی بھی مثبت کام میں مصروف ہوتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم حسد کریں کسی سے، نفرت کریں کسی سے، کسی سے الجھیں، کسی سے لڑیں، کسی سے جھگڑیں. ٹائم ہی نہیں ہے. تو ان تمام بد اخلاقیوں کا علاج ایک تو قرآن میں ہے. قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ قرآن ہماری بار بار صفائی کرتا رہتا ہے، ہماری بار بار اصلاح کرتا رہتا ہے. اور دوسری چیز کہ آپ بامقصد بن جائیں. ویسے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو پتہ؟ اللہ کی رضا پانا، اور ہماری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے جنت، اس کو پانا. یہ اور بات ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کا بھی نہ پتا ہو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما، جب کبھی، اوقدو، انہوں نے بھڑکائی. کنہوں نے بھڑکائی؟ یہود نے بھڑکائی. نارن، آگ. آگ سے مراد اسلام کے خلاف کی جانے والی کوششیں. للحربی، جنگ کے لیے. باقاعدہ جنگ کا معنی بھی ہے اور دوسرا معنی فساد بھی ہے. اطفأہا، بجھا دیا اس کو. کس کو؟ اس آگ کو. اللہ تعالیٰ نے. جب کبھی یہود نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کی آگ کو بجھا دیا. یہ جب کبھی بھی لڑائی کی آگ لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اس کی ایک مثال غزوہ بنو نذیر ہمارے سامنے ہے. غزوہ بنو نذیر ان لڑائیوں میں سے ایک ہے جس میں یہودیوں نے ابتدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے لڑائی کی آگ کو بجھا دیا اور یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ لڑ نہ سکے. اس کا ذکر سورۃ الحشر میں آتا ہے. انشاءاللہ آپ آگے اس کو پڑھیں گے. اسی طرح ایک
اور بھی واقعہ آتا ہے کہ یہود نے فتنہ جنگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی. جب مسلمان جنگ بدر جیت گئے تھے تو یہ بات منافقوں کے علاوہ یہود کو بھی ناگوار گزری تھی. ایک بوڑھے یہودی شماس نے چند یہودی نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جہاں کہیں اوس اور خزرج محفل جما کر بیٹھے ہوں تو تم لوگ جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دینا. یہ جو جنگ ہوئی تھی جنگ بعث یہ اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے یہ دو فیملیز آپس میں بہت جنگیں لڑا کرتی تھی. پھر یہ جب مسلمان ہو گئے تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اب جو شخص تھا شماس نامی، اس نے اپنے یہودی نوجوانوں سے کیا کہا کہ جب یہ اوس اور خزرج کی فیملی کسی جگہ محفل جما کے بیٹھی ہوں تو تم جنگ بعث کا ذکر چھیڑ دینا. اس جنگ کا کہ جو انہی دو قبائل کے درمیان ہوئی تھی. یہود کے نوجوانوں نے اس کا تذکرہ کیا تو ان دونوں قبائل کے درمیان پھر سے عصبیت جاگ گئی، کیونکہ جب جنگ ہوئی تھی تو کوئی اچھی باتیں تو نہیں ہوئی ہوں گی، کسی نے کسی کو مارا، ٹھیک ہے. تو وہ ساری باتیں جب دہرائی گئیں تو ان دونوں فیملیز میں دوبارہ سے عصبیت جاگ گئی اور قریب تھا کہ یہ آپس میں دوبارہ لڑ پڑتے. اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا میری موجودگی میں ایسی جاہلیت کی باتیں. تو پھر انصار کو احساس ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں. پھر یہ آپس میں گلے لگ کر رونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی سازش کو ناکام بنا دیا، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ لڑائی کی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے. اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. اس بارے میں روایت آتی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کا گوشت تحفتاً پیش کیا گیا. یہ گوشت زہر آلود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو جمع کرو. جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس بکری کے گوشت میں زہر ملایا تھا؟ وہ کہنے لگے ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں اس بات پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے، اور اگر آپ سچے ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی آپ کو کون بچا لے گا؟ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی خیبر کی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے تھے، یہود ہار گئے تھے. ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر انوائٹ کیا کھانے پر اور بکری کا گوشت پکایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ گوشت بکری کا گوشت، اور اسپیشلی اس نے زہر زیادہ دستی میں ڈالا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا. یعنی یہ جنگ ہارنے کے باوجود بھی کیا کوشش کر رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ عرصے بعد بنو قریظہ نے پھر جنگ کی ابتدا کی. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ نے جنگ کی ابتدا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کو مدینہ میں برقرار رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی. اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی باقاعدہ جنگ کی بھی پلاننگ کرتے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر للحرب کے معنی میں کیا ہے؟ باقاعدہ جنگ کی پلاننگ کرنا، اور دوسرا معنی فساد کی کوشش کرنا، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں زمین میں فساد کی. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو. فساد ہو یا فساد کرنے والا ہو، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. فساد کا سبب گناہ ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، چوری کرنا. ان سب گناہوں سے فساد پھیلتا ہے. تو کیا پتا چلا کہ فساد کا سبب گناہ ہے. جو مصلح ہوتا ہے وہ
خود بھی نیک ہوتا ہے اور اوروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتا ہے، اپنی بھی اصلاح کرتا ہے اور دوسرے کی بھی اصلاح کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے. لیکن جو فسادی ہوتا ہے وہ خود بھی فساد کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فساد کرنے کی رغبت دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک اہل کتاب مراد یہود و نصارہ ہیں، آمنو ایمان لاتے، یعنی دل سے ایمان لاتے، حقیقی ایمان لاتے، اس کے تقاضے پورے کرتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی عملی زندگی میں بھی تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، البتہ دور کر دیتے ہم ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو جنات النعیم، نعمتوں بھرے باغات میں. ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، اقاموا التوراۃ، قائم کرتے تورات، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے مینس امپلیمنٹ کرتے. قائم کرنے میں ایک معنی آتا ہے اس کے امر اور نواہی کی پابندی کرتے، یعنی اس کے ڈوز اور ڈونٹس کو فالو کرتے. اس میں جو کرنے کا کام بتایا گیا اس کو کرتے اور جن کاموں سے روکا گیا اسے رکتے. جو احکام دیے گئے ان کے مطابق عمل کرتے، ان کے مطابق فیصلہ کرتے، ان کی اخبار کی تصدیق کرتے. اور اخبار کی تصدیق سے خاص الخاص مراد یہ ہے کہ وہ خبریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتے. اچھا، تصدیق سے کیا معنی ہوگا؟ ان خبروں کی تصدیق کرنے سے کیا معنی ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. ان اخبار کی تصدیق کرتے، یعنی جو اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں اور انجیل میں موجود ہیں ان کی تصدیق کرتے. ان اخبار کی تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے ان پر ایمان لاتے. جو بھی ایسے اہل کتاب ہوتے ہیں جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 گنا ثواب ہے. ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. دوسرا مملوک غلام، جبکہ وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے. تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی اور اعلیٰ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، بس اس کے لیے 2 گنا ثواب ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کو ایمان اور تقوی کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ، البتہ دور کر دیتے ہم ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور البتہ ہم داخل کرتے ان کو نعمتوں بھرے باغات میں. ایمان اور تقوی کے 2 فائدے اس آیت میں بتائے گئے. ایک، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، اور دوسرا ان کو نعمتوں بھرے باغات میں داخل کرے گا. پھر ان سے کہا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے، اس پر عمل کرتے، ان کتابوں میں موجود اخبار کی تصدیق کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی وہ تورات اور انجیل جو ان کی طرف نازل کی گئی. لَأَكَلُوا، البتہ وہ کھاتے، مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو ایک اور فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے، اس پر عمل کرتے،
تو البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے. فوقہم سے مراد یہاں پر ظاہری نعمتیں ہیں اور آسمان سے اترنے والی برکتیں اور رحمتیں ہیں. پھر اس میں بارش کا معنی بھی آتا ہے. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کے نیچے سے مراد مخفی نعمتیں ہیں. اور پاؤں کے نیچے یعنی زمین سے ملنے والی نعمتیں ہیں، کیونکہ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین اس سے پھل سبزی اگاتی ہے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ سے پہلی مراد کہ آسمان سے بارش برستی، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ سے مراد پھر اسی بارش سے زمین پھل سبزی اگاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آسمان اور زمین دونوں کی برکتوں سے نوازتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ سے دوسری مراد کہ اللہ ان کو ظاہری نعمتیں دیتا، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ سے مراد مخفی نعمتیں دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ظاہری اور مخفی دونوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ سے تیسری مراد کہ زمین ہی کے اوپر، اور وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ سے مراد زمین کے نیچے جو نعمتیں اور برکتیں ہیں اللہ ان دونوں طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے. اگر یہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اللہ تعالیٰ روزی کے تمام اسباب ان کو مہیا کرتا. منہم ان میں سے امتن ایک گروہ، مقتصدہ راست باز ہیں، درمیانہ روح ہیں، معتدل ہیں، یعنی افراط اور تفریط سے پاک ہیں، یعنی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. وَكَثِيرٌ اور بہت سے منہم ان میں سے، ساء بہت برا ہے، ما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر سیدھی راہ پر گامزن ہیں، لیکن بہت سے لوگ برے عمل کرنے والے ہیں. یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے فرما بردار لوگ کم ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ زیادہ ہیں. اگر ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے تو ہمیں آسمانی اور زمینی دونوں نعمتیں ملیں گی، مخفی اور ظاہری دونوں نعمتیں ملیں گی. زمین ہی کی اوپری نعمتیں اور زمین کے جو نیچے نعمتیں ہیں ان کے دروازے بھی ہم پر کھول دیے جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں برکت ہو تو ہمارا عمل مضبوط ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ اہل کتاب میں سے کتنے کم لوگ دین اسلام کی طرف آئے، بہت ہی کم لوگ. ہم دیکھتے ہیں نجاشی جو مسلمان ہوا، اسی طرح سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علماء یہود میں سے تھے، وہ مسلمان ہوئے. لیکن اکثر لوگوں نے برے اعمال کو ہی ارتکاب کیا، اسلام سے اعراض کیا، مسلمانوں سے دشمنیاں کی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل
وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اتنی آیات واضح ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.